أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب. کل کے درس کے اندر خالص توحید کا ذکر آئی کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کی دعوت دیتی کہ خالص توحید کو قبول کر لیا. اج کے درس کے اندر یہود اور دشمنان نے اسلام کے خلاف سازشاں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف تدبیروں کے متعلق ذکر ہے. یہودیاں اور دشمنان اسلام نے ایک مشورہ بنایا، منصوبہ بنایا کہ ایک فریق اپنی جماعت بنا کے مسلمانوں کی مجلس کے اندر بھیجی کہ تسا دن کے شروع کے اندر جا کے اسلام قبول کرو ظاہری طور پر، تو جو ہی شام ہوئے تو اسلام کا انکار کر کے ہو جائے مرتد ہو جائے. اس کو مقصود انہوں نے کیا ہے، اس سازش کا مقصود انہوں کا یہ ہے کہ جڑے اسلام کے مسلمان ہیں وہ بھی کیا ہو جائے اسلام کو پھر ملے، اسلام کے خلاف کوئی شبہات پیدا کر دینا مسلمانوں کے دلوں. یہ انہوں نے ایک سازش ہے. دن کے چڑھے مسلمان ہو تو دن کے لتے شام کے ہو جائے، جو ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے اس کو بھی ہاتھ دھو چڑھو تاکہ دوجے بھی تھوڑے نال اسلام کو ہٹ کر. یہ صرف کیوں کرتے ہیں کہ اس واسطے مخالفت کر رہے ہیں توحید دی، اسلام دی اور پیغمبر اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہ صرف یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل کو کٹ کے ادھے کیوں آ گیا بنی اسماعیل کی طرف. اور اصل انہوں نے مسئلہ توحید نال چڑ ہے. اگر مسئلہ توحید نو خود بیان کرے نہ یا مننے نہ تو انہوں کا سلسلہ آمدن کا ہے وہ سارا بند ہوتا ہے. اس واسطے پیغمبر اسلام کی مخالفت کی انہیں سارے دی اور اسلام کی مخالفت مسلمانوں کی مخالفت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دے ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ دے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. نبوت اور رسالت کا فضل ہو رہے یا دنیا کی دولت و نعمت ہو رہے وہ اللہ کے ہاتھ سے، اور جن چاہتا ہے نبوت اور رسالت نال چھوڑ لینا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل کے سارے نبی سلسلے چلے رہے بنی اسماعیل کی طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دینا ایک اللہ کا فضل. اللہ جن چاہتا ہے نبوت دے دینا. یختص برحمتہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت نال کے کر دینا خاص کر دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیاں جو کچھ ایسے ہیں کہ اگر تساں بطور امانت کے تساں انہوں کو کوئی چیز رکھو، ایک بہت بڑا سامان سونے کا خزانہ تساں رکھو وہ تھوڑی طرف واپس لوٹا دے سکتے. ایک انہیں ٹولہ ایسا ہے کہ اگر تھوڑا جہ دینار ایک اشرفی تساں انہوں کو رکھ دیو تو وہ بھی تھوڑے دن واپس نہ لوٹے سکتے. کیونکہ وہ دن کے یہ جڑے امی ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جڑے سارے منع والے مسلمان انہوں نے کیا ہے کہ امی ان پڑھ تے جاہل ہیں، انہوں دے مال ساڈا حق ہے، سارے اتنے انہوں دی کوئی گرفت نہیں ہو جڑا یعنی دینی طور سے بھی خیانت اور دنیاوی طور سے بھی کیا کریں خیانت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا عہد کیتا نے انہوں پورا کرو، دینی عہد کرو یا دنیاوی عہد کرو اس کو کیا کرو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا دینی عہد یا دنیاوی عہد کو توڑ دینا ہے صرف کس دی وجہ تو چند ٹکیاں دی خاطر چند پیسے دی خاطر یہ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دا آخرت کوئی حصہ نہیں. اللہ نے اس نال شفقت محبت والا کلام بھی اس دی طرف ویکھنا ہی دین دن قیامت دے محبت شفقت دیا بھریاں نظر نہ ویکھنا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں واسطے عذاب علیم تیار کہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یہ تہائی عوام دی حالت ہے، یہودیاں دے پڑھے انہوں دی حالت، علماء دی پڑھے لکھے دی کہ حالت آئی وہ جی کتاب نو مروڑ کے تے اپنے مسئلے بناؤ. لفریقاً یلمون السنتہم بالکتاب،
اپنی زبانوں مروڑ مروڑ کے تے اپنے وچوں کتاب تورات دے وچوں اپنے مطلب دے مسئلے کڈے عوام نوں کوئی مسئلے دسنے جنہاں دا تعلق پیٹ نال اپنے مطلب دی گلاں دسنیاں تاکہ عوام انہوں نے محسوس کرے کہ یہ بھی اللہ دی کتاب دی گل تسی یہ جتنے بھی باطل فرق دے رہبر و رہنما بنے ہوئے تسی انہوں نے سنو کہ کیویں قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں کیویں مروڑ مروڑ کے اپنے مطلب بیان کرتے ہیں وہ ایک سنا کہ بڑا چرب لسان ہے بڑی بندے نے پاگل بنا دینا وہ کہ دیکھو نا زکریا علیہ السلام درباراں تے مان کے تے دعا منگن دی دلیل کی ہے درباراں تے مان کے دعا منگنی تے انہاں دے نال تے نظر نیاز دینیاں اللہ دے نیک بندے درباراں تے مان کے کی کرنا وہ دی دلیل پیا دے قرآن ہی دی دلیل دینا حضرت زکریا نے جب دیکھو بی بی مریم دے دربار تے جا کے دعا منگی ہے دعا قبول ہوئی ہے نہیں دیکھو کیسی تعریف عوام سمجھ دی ہے سن قرآن پڑھ کے تسلیم عوام دی اکھیں دور جھوک کے جاؤ گے پیسے مال بٹوئے چاہو گے پیسے لے کے گئے یہ جو کوئی نقطہ مارے تو بات عوام ہاں ہاں جتنے پیسے انہیں سچ کر گیا مجھے ایمان ہی گیا تے مال ہی گیا ہر شاید ڈاکو اتنے زکریا پیغمبر اللہ کو دعا منگی ہے کہ میں مریم کو دعا پہ منگی ہے وہ تو آیا رب حبلی اللہ میں نے ہبا کر دے ہبت پیچھے ذکر کیا ہبا نہیں بغیر عوض دے کوئی شاید بندہ کسی نے دے چھڈے اتنے زکریا پیغمبر اپنے رب کو دعا پہ منگتا میں مریم کو نہ منگی سمجھ آئی گل یہ نہیں ہے اپنے مطلب دے مروڑ مروڑ کے کتاب قرآن اج بھی موجود ہے یہ صرف کتاب مقدس صرف انہاں لوگوں واسطے موجود نہیں کہ انہاں واسطے یا یہ سارے کام جڑے کیتے انہاں ہی کیتے یہ کتاب ہدایت ہے سارے لوگوں واسطے صرف ہدایت اگر صرف کتاب مقدس صرف تو انہاں تک محدود کر دے تو کتاب مقدس کا مطلب ہی سمجھ نہیں سمجھ آئی نہیں مطلب مسلمان ہی صرف وہ ہو سن کافر ہی صرف وہ ہو سن اسی مسلمان ہی نہ ہو سن جی دوجے کافر نو کافر ہی نہ ہو سن انجی ہے یہ صرف کتاب کو محدود کر دیتا جائے مکے تے مدینے تک انجی ہے یہ نہیں اس کے گرد و نواح تک محدود کر دیتا جائے کتاب مقدس نو عام نہ رکھا جائے بلکہ اس کا مطلب ہی سمجھ نہیں ہے کہ کر دیا زبانوں مروڑ مروڑ کے اپنے مطلب دی گل نہ کریں تو کہ آخنا ہوا من عند اللہ یہ اللہ دی کتاب دی گل ہے بس اپنے کو کوئی گل نہیں کرنے پہ اللہ دی کتاب دی گل حالانکہ پکے جھوٹے کذاب اللہ دے کے کرنا ول یہود نے یہ آخیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانو اپنی عبادت تے پکار دا حکم دے کے گئی کہ دیتا ہے اپنی عبادت تے پکار دا کی دیتا ہے حکم دیتا ہے اسی طرح باقی نبی نے متعلق جڑے مریدین ہیں انہاں یہ آخیا سن پیغمبر جڑا تھا اپنی عبادت تے پکار دا حکم دے کے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ اللہ جس نو کتاب تے حکمت تے نبوت نال نواز دے پیغمبر بنا دے اس واسطے اے نہیں ہے کہ وہ کہ میری عبادت کرو بلکہ وہ آخری ولکن کونوا ربانیین کہندی عبادت کرو اللہ دی عبادت کرو ہے کہ رب والے بنو ربانی بنو اے بنو ربانی بنو ہے کہ رب والے بنو اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بھی ظاہر کر دیتا کہ اللہ نبوت و رسالت دینا تو بشر نو دینا ما کانا لبشر ما کانا لبشر اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت اگر صحرا پویندا تو کن پویندا اور جڑا انبیاء دی دعوت ہے کہ وہ رب والے بنو کہندے بنو ایک رب دی عبادت کرو رب دے سامنے جھکو رب دی ذات و صفات دے اندر پہلو شریک نہ کرو انبیاء دی دعوت یہی ہے خالص مگر انہوں نے منع والے کہ آخر سن پیغمبر کے آخر ساری عبادت کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی ایک دفعہ آ کے یا رسول اللہ ساڈا دل کریندا تواڈے سامنے سجدہ کرے وہ بڑے بڑے درباراں وچ گئے بادشاہ دے سامنے رعایا جھکدی پئی ہوندی ہے ساڈا دل ہی کریندا تساں تا دنیا دے بادشاہ دنیا آخرت دے بادشاہ تواڈے سامنے جھکیے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر خدا دے سجدے نو اجازت دیواں ہموں تو خدیجہ کبریٰ نو حکم دیواں کہ میں محمد نو سجدہ کروں، یعنی عورتوں کہ کلام اپنے شوہراں نو، مگر غیر خدا دا سجدہ شریعت محمدیہ دے اندر نہ عبادت والا جائز ہے نہ تعظیماً جائز، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ عبادت والا سجدہ جائز۔ کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی اللہ دی ذات دی وحدت دی گواہی دے ول او نال اے بھی آکھن کہ تساں ملائکہ نو فرشتیاں نو نبیاں نو رب بنا لو، اے کہ پہلے دعوت دیندے رہن تے بعد اپنی محنت تے خود پانی پھیر دیں ہیں، سارا دن ڈول کٹ کے انج ڈولی جان مٹی جان فضول وہ کوئی فائدہ ہے، اپنا بھرے ہوئے خود بیج چھڈن، اے احمق ہی ہو سی نا۔ انہاں پیغمبراں نے اپنی زندگیاں وار دیتی اللہ کی توحید واسطے، حضرت نوح کی سیرت پڑھو، حضرت موسیٰ کی سیرت پڑھو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، ساری زندگی انہیں کہ وقت دیتی، دین تے وار دیتی ہے، انہیں اپنی محنت اتنے پانی پھیرنا ہے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دے کے بل شرک کی دعوت دے تو ویکھو اج بھی کہہ کرے سن جی اے پیر جڑے ہیں اے فلانے اللہ دے ولی اے انہاں سن حکم دیتا ہے، وہ سارے کو سن والی ایک پیر فوت ہو گیا اشرف سیالوی اور نال اس طرح سے گردن ٹیڑھی گردن فوت ہو گیا، پیچھے آ دن کتاب لکھی گلدستہ توحید کے نام آج اسے اقرار کیا سے توحید کا، میری نظر نہیں گزری سنے اللہ جانے وہ جی مر گیا اسے قبر بنی سو سائیں فروخت یار وہ بھی کسی نے مرید نو خواب ملیا جی حضرت خدا کر ساڑھے میری قبر اتنے مزار بنا وہ مزار بنیا سا اے ہوں اے انہاں دا دین ہے اے انہاں دا مذہب ہے بھائی سان ولیاں کہ کیتا حکم دیتا ساڑھے اتنے مزار بناؤ تو ساڑھی عبادت کرو ساڑھے سجدے کرو، اللہ دے ولیاں دے ذمے جڑے اللہ دے نیک بزرگ گزر گئے انہاں دے ذمے شرک مت لا، پیغمبراں دے ذمے مت لائی کھلوتے ہیں، نبی ولی دا تلے ہیں ولی تو انہاں دے مرید ہیں، یہ کوئی نئی گل نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کو محفوظ رکھے، توحید و سنت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا